انڈیا کے ایک ڈیفنس انالسٹ ہے، جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ بھی ہے۔ پچھلے سال پاکستان اور انڈیا کی جب مئی میں جنگ ہوئی، اس جنگ کے بعد ان کے تجزیوں کو لے کر پاکستان میں کافی مشہور ہوئے۔ ہم بات کر رہے پروین سوانی جی کی۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کی ڈپلومیسی کو لے کر، یا خلیج میں جو پاکستان کا ایک سیکیورٹی کا کردار ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا پچھلے سال، یا جو ابھی بالکل ریسنٹلی پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، اس کے اوپر بھی ان کے کافی بولڈ اور کافی یونیک تجزیے ہیں۔ لیکن پاکستان کو لے کر کافی پر امید ہے، پاکستان کو لے کر کافی آپٹمزم ہے۔ آج اس آپٹمزم کا جائزہ لیتے ہیں کہ پروین سوانی جی پاکستان کو لے کر اتنے پر امید کیوں ہے، اور ان کا پاکستان کو لے کر جو آپٹمزم ہے، اس آپٹمزم کے بیک پہ حقیقت میں کچھ ہے بھی، یا وہ آپٹمزم ہوائی قسم کا آپٹمزم ہے۔ کیونکہ پروین سوانی جی سمجھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا اگلا پاور سینٹر بنتا جا رہا ہے۔ ویسٹ ایشیا سے امریکہ کے انخلا کے بعد اگر کوئی اس پوزیشن میں ہے جو ویسٹ ایشیا کا یا جی سی سی ممالک کا سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو اینکر کرے تو وہ پاکستان ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان کے پاس ایک ملٹری مائٹ ہے، پاکستان کے پاس ایک بڑی شاندار ڈپلومیٹک مشین ہے۔ پاکستان نے اس کا مظاہرہ بھی ایران اور امریکہ کے مابین جو ثالثی کا کردار نبھایا، اس میں وہ ثابت کیا۔ اسی طرح پاکستان نے اپنی ملٹری مائٹ کا بھی مظاہرہ کیا پچھلے سال جو ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی اس میں۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ملٹری مائٹ تو آلریڈی ہے، لیکن پاکستان کا مسئلہ گورننس کا مسئلہ ہے۔ جس دن پاکستان کا گورننس کا مسئلہ ٹھیک ہوا، اس دن پاکستان کی ترقی کی ٹریجیکٹری کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ایک طاقتور ملٹری تو پاکستان کے پاس آلریڈی ہے۔ اب گورننس کو لے کر جو ان کی ساری بات ہے، یا اس بات کا جو سارا جواب ہے، وہ اسی ایک سینٹنس میں ہے کہ جس دن پاکستان کی گورننس ٹھیک ہوئی تو پاکستان کی ترقی کے ٹریجیکٹری کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ طاقتور ملٹری تو پاکستان کے پاس آلریڈی ہے۔ اور ہم اس پہ آج بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کچھ ایسے یوٹیوب چینلز ہیں، اب آئی ڈونٹ نو کہ کون آپریٹ کرتا ہے ان چینلز کو، بٹ ان چینلز کا ایک مخصوص پیٹرن ہے۔ پیٹرن ان کا یہ ہے کہ کہیں کسی انڈین ڈیفنس انالسٹ کا کلپ کاٹو، کسی انڈین صحافی کا کلپ کاٹو، کسی ان کے ریٹائرڈ جرنیل کا کلپ کاٹو، ان کلپس کو سب مرچ کر کے ایک لمبی ویڈیو بناؤ اور اوپر یہ تجزیہ لکھو کہ دیکھو دشمن ملک والے بھی اپنی تعریف کر رہے ہیں اور وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کتنی بڑی قوت ہے۔ آج ہم پروین سوانی جی کے اس آپٹمزم کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس آپٹمزم کے بیک پہ حقیقت میں کچھ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا یہ ہوائی قسم کا آپٹمزم ہے۔ کیونکہ ان کے بقول پاکستان کے پاس ایک ملٹری قوت ہے، ایک بڑی شاندار ملٹری قوت ہے، لیکن اس کا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا مسئلہ ہے۔ یعنی ایک ہی سانس میں وہ پاکستان کی فوجی قوت کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور پھر گورننس کو ایک بالکل الگ مختلف قسم کا ایک سیپریٹ چیز کنسیڈر کر کے اس کو قابل حل سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بالکل الگ تلگ ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب پاکستان کے اندر جو سول ملٹری عدم توازن ہے، امبیلنس ہے، اسی عدم توازن نے پاکستان کی جو کریڈیبل کنونشنل کیپیبلٹیز ہے اس کو کافی حد تک انہی چیزوں نے نکارا ہے، یا اس کے پیچھے یہی امبیلنس ہی کافی حد تک کار فرما ہے۔ پاکستان ایک سائٹ پہ ایران اور امریکہ کی صلح کروا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کردار ان گزشتہ 40-50 سالوں میں ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد
کوئی نہیں نبھا سکا. یعنی امریکہ کو اور ایران کو ایک ٹیبل پر آمنے سامنے لا کر بٹھانا، وہ کردار پاکستان نے نبھایا ہے. ایک سائڈ پہ پاکستان اس نوعیت کی ڈپلومیسی کر رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹس کر رہا ہے، ترکی کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، تینوں کے ساتھ مشترکہ ایک جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ یا مکہ ایگریمنٹ کر رہا ہے. سننے میں آیا ہے کہ صومالیہ کے ساتھ بھی پاکستان نے کوئی ڈیفنس کوآپریشن کی کوئی ارینجمنٹ کی بات چل رہی ہے، کویت کے ساتھ چل رہی ہے. لیکن سیم اسی وقت جب پاکستان ایک سائڈ پہ یہ کردار نبھا رہا ہے، پاکستان اس کے ساتھ پیرالل پاکستان میں آپ کشمیر کو اٹھا کے دیکھیں، آپ بلوچستان کو اٹھا کے دیکھیں، پختونخوا کو اٹھا کے دیکھیں، یہاں ایک پیرالل یونیورس چل رہی ہے. اس پاکستان کے اس کردار کے ساتھ ساتھ، یعنی پاکستان کا جو ایک بڑا شاندار ڈپلومیٹک کردار ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیرالل پاکستان کے اندر یہ سب کچھ بھی چل رہا ہے. یہ سب کچھ گورننس یا بیڈ گورننس میں کہیں پہ بھی فٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو پختونخوا میں ہو رہا ہے، اس پہ ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے. لیکن یہ جو وہاں پہ حالات چل رہے ہیں، ان حالات کی وجہ بیڈ گورننس ہرگز نہیں. جتنی سول رائٹس موومنٹس ہیں، پی ٹی ایم سے لے کر، عوامی ایکشن کمیٹی سے لے کر، بی وائی سی سے لے کر، ان سب کے اوپر جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے، جو پاکستان کے اندر جبری گمشدگیاں ہو رہی ہے، یا جبری گمشدگیوں کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو جس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، یہ بیڈ گورننس کا مسئلہ تو ہرگز نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجن بڑا کریڈیبل ہے، انجن بڑا ٹھیک ہے، بڑا شاندار ہے، بڑا پاورفل ہے، لیکن اس انجن سے جو دھواں نکل رہا ہے اس میں مسئلہ ہے. جس دن وہ دھواں ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی وہ جو اسے دھواں نکل رہا ہے، وہ اس انجن سے سیپریٹ کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس سے سیپریٹ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تینوں عالمی طاقتیں، امریکہ، رشیا، چائنا، تینوں پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے، تینوں پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تینوں کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان دنیا کا اگلا پاور سینٹر بننے جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان تینوں ملکوں کے لیے پاکستان مفید ہے. پاکستان کے مفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کے لیے پاکستان کی بڑی افادیت ہے. چائنا کو گوادر پورٹ چاہیے، یا چائنا کو عربین سی تک ایکسیس چاہیے، اور شارٹیسٹ پاسبل ایکسیس چاہیے. اسی طرح رشیا کو گوادر پورٹ ان کے نارتھ ساؤتھ کوریڈور سم تھنگ ہے، اس کا حصہ بن گیا ہے ابھی پچھلے دن. اسی طرح ابھی کل پرسوں ایک نیوز آئی ہے کہ ماسکو فیصل آباد اور ماسکو کراچی کا بھی کوئی کوریڈور منظور ہوا ہے. تو یعنی کل تک جو رشیا یا جو سوویت یونین گرم پانی تک آ رہا تھا، اور اس گرم پانی سے روکنے کے لیے ہم افغانستان میں جا کے جہاد کر رہے تھے، آج جیسے مفادات بدلتے ہیں، اسی طرح آج رشیا ہمارا بہت بڑا اتحادی بننے جا رہا ہے. اکنامک کوریڈورز پاکستان اور رشیا کے بیچ میں ہو رہی، تو پاکستان کی افادیت ہے. امریکہ کے لیے بھی ہے، امریکہ کو بگرام بیس چاہیے، امریکہ کو ریجن کے اندر اپنی موجودگی چاہیے، کسی نہ کسی صورت میں چاہیے. رشیا کو اپنی موجودگی چاہیے، چائنا کو چاہیے. تو ان کے لیے پاکستان کی ایک افادیت ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تینوں پاکستان کے اوپر کو بہت بڑا ٹرسٹ کر رہی ہیں. ہم ماضی میں سیٹو کے ممبر رہے، ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا نیٹو بنایا تھا امریکہ نے، جس میں خود ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا اس کا حصہ نہیں تھا. انڈیا سیٹو کا ممبر نہیں تھا. پاکستان جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں فال ہی نہیں کرتا، پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن کا ممبر تھا، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی نیٹو تھی. اسی طرح پاکستان سینٹو کا ممبر تھا، جو مڈل ایسٹ یا ویسٹ ایشیا کے لئے، یا یہ جو سینٹرل علاقہ بن رہا ہے، اس کی نیٹو بنائی تھی امریکہ نے. نیٹو کے سٹائل پہ سوویت یونین یا چائنا یا سوشلزم کے پھیلاؤ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیٹو، سیٹو، سینٹو ادارے بنائے تھے. اب پاکستان نہ سینٹو میں فال کرتا ہے اس کے جغرافیے میں، نہ پاکستان سیٹوں کے جغرافیے میں فال کر رہا تھا، لیکن پاکستان ان دونوں کا ممبر رہا ہے. پاکستان نے
افغانستان میں جا کے رشیا کو یا سوویت یونین کو گرم پانی تک آنے سے روکا اور جہاد کیا امریکہ کے کہنے پہ، بدلے میں پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان کی بہت بڑی افادیت تھی۔ اگر ہم تب کے اخبارات یا تجزیے اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی ہم کو یہ چیز ملے گی کہ پاکستان کی بہت بڑی افادیت ہے، پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان سیٹوں میں ہے نہیں لیکن سیٹوں کا ممبر ہے، سینٹوں میں ہے نہیں، اس کی وہ جغرافیکل لوکیشن میں فال نہیں کرتا لیکن سینٹوں کا ممبر ہے۔ لیکن بدلے میں پاکستان کو دہشت گردی ملی، IMF زدہ اکانومی ملی، اور جو آج ہمارے سامنے پاکستان کے اندر جس کو کبھی ہم بیڈ گورننس کا نام دیتے ہیں، کبھی کیا نام دیتے ہیں، یہ سب کچھ پاکستان کو اسی افادیت کے بدلے میں ملا۔ جو پاکستان نے افادیت دی ہے ان کو، اس کے بدلے میں پاکستان کو ملا، اور یہ بڑی خوشائند بات بھی ہے، اور یہ بڑا سننے میں اچھا بھی لگتا ہے کہ کوئی ہندوستان کا ڈیفنس انالسٹ یا کوئی ہندوستان کا جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ اٹھ کر پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، اس سطح کی تعریف کر رہا ہے۔ پاکستان سے اتنا پر امید ہے جتنے کہ پاکستان کے خود میڈیا پہ جتنے اینکر پرسن بیٹھتے ہیں، میرا خیال ہے پاکستان سے یہ لوگ بھی اتنے پر امید نہیں ہے، یا شاید جس طرح کے فیکٹس کے اوپر وہ پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں پروین سوانی جی، شاید اس طرح پاکستان کے میڈیا پہ بیٹھے پاکستان کے اینکر پرسنز بھی نہ کر سکتے۔ اس بیانیے کو من ون قبول کرنے سے بینگ پاکستانی ہمیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس تسلی میں چلے جاتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی، ہماری فوجی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ باقی جتنے بھی سارے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسی سوچ کو لے کر اس کو ایسا ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف پاکستان کا سفارتی کردار ہے جو بڑا شاندار ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے مابین سفارت کا وہ ثالثی کر رہا ہے، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ SNDA سائن کر رہا ہے، سعودی عرب ترکی کے ساتھ ایک سہ فریقی مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے، صومالیہ کے ساتھ کسی ارینجمنٹ کی بات چل رہی ہے، کویت کے ساتھ ارینجمنٹ کی بات چل رہی ہے، لیکن بالکل سیم اسی وقت جب پاکستان عالمی سطح پر اتنا شاندار کردار نبھا رہا ہے، پاکستان کے اندر کشمیر میں کیا چل رہا ہے، بلوچستان میں کیا چل رہا ہے، پختونخوا میں کیا چل رہا ہے، یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب چھوٹے سے اندرونی مسئلے ڈکلیئر کر کے دبا دیے جاتے ہیں کہ یہ چھوٹے اندرونی مسئلے ہیں، یہ ود دا پیسج آف ٹائم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ خارجہ سطح پر سہولت کار ہونا، سفارتی میزبانی فراہم کرنا، امریکہ اور ایران کے مابین ایک شاندار سفارتی کردار نبھانا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سفارتکاری کے نتائج کے اوپر اثر رکھنا یہ بالکل ایک اس سے مختلف بات ہے۔ پروین سوانی جی کا تجزیہ مکمل طور پہ غلط نہیں ہے، ان کے فیکٹس بڑے درست ہیں، آن دا پوائنٹ ہے۔ پاکستان کی جو سفارتی سرگرمی ہے اس کو لے کر جو ان کے اعداد و شمار ہے وہ بڑے ٹو دا پوائنٹ ہے، لیکن وہ سوال کا آدھا جواب دیتے ہیں کہ پاکستان عالمی طاقتوں کے لیے کتنا مفید ہے۔ سوال کے اس حصے کا جواب وہ نہیں دے رہے کہ یہ جو پاکستان کی افادیت ہے یہ خود مختار طاقت میں بدلتی ہے یا نہیں بدلتی، یا اس میں خود مختار طاقت میں بدلنے کی کیپیبلٹی ہے بھی یا نہیں ہے، اس سے پاکستان میں معاشی استحکام آتا ہے نہیں آتا، یا اس کردار میں پاکستان کے اندر معاشی استحکام لانے کی کوئی کیپیبلٹی ہے بھی یا نہیں ہے۔ پاکستان کے اس کردار سے پاکستان کے ایک عام شہری کا معیار زندگی تبدیل ہوتا ہے، اس میں بہتری آتی ہے یا نہیں آتی، یہ سوال کا وہ کلیدی حصہ ہے جو جواب طلب ہے، اور اس کو محض پاکستان کی بیڈ گورننس کہہ کے کور نہیں کیا جا سکتا۔